अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बैरून-ए-मुल्क कारोबार से मुताल्लिक़ खबर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की वजाहत। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीद जारी कर दी। कहते हैं 22 जून को जमा करवाए गए डिक्लेरेशन में कोई गलत बयानी नहीं। 2002 से 2020 तक एहलिया ने $19,492 की सरमाकारी की, जो 1 जून 2020 को वापस ले ली गई। ये रकम मेरी 18 साल की कमाई से की गई बचत का नतीजा थी। बैरून-ए-मुल्क कारोबार में 5 भाइयों और बीवी के अलावा 50 दीगर सरमाकार भी शामिल हैं। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी का पापा जॉन्स में कोई मिल्कियती मफाद नहीं। बाजको की 99 नहीं 27 कंपनियां हैं। बेटों ने अमेरिका में कर्ज लेकर मामूली घर खरीदे। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल हल करने की ठान ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक उमूर का जायजा। वज़ीर आज़म ने इख्तियारात की तक़सीम को शहर के मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहा कराची में पीने के पानी, सीवरेज सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। हालात का तकाजा है कि इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर या मकामी हुकूमत को मुंतकिल किए जाएँ। कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात में सिंध में जारी तामीराती सरगर्मियों पर गौर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी अराजी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने से मुतालिक भी सोच विचार। वज़ीर आज़म की बड़े शहरों के मास्टर प्लान को तेजी से असर नौ मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे के बजाय अब हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे। शहर के लिए बड़े मौशी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं रोशनियों के शहर की रौनकें बहाल करने के पुख्ता अज़्म पर कायम है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत मंसूबे से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। KCR मंसूबा सरमायाकारी के लिए निहायत पुरकशिश मौका करार। असद उमर ने कहा कि मंसूबा कराची के अवाम को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया करेगा। वज़ारत रेलवे सिंध हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। प्राइवेट सेक्टर को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। पूरे सूबे के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। कहते हैं हालिया सूरत-ए-हाल में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। वफाकी हुकूमत पूरे सिंध को एक नजर से देखे। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे की तजवीज दे दी। कराची में बारिश से तबाही के दौरान वफाक ने सिंध हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं किया। वज़ीर आज़म को खुद कराची में बैठकर निगरानी करना चाहिए थी। लाहौर रवानगी से काबिल कराची में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। बोले वज़ीर आज़म को उनकी सरगर्मियों से तकलीफ है और उन्हें जेल में देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। पुरतपाक इस्तकबाल पर कराची वालों से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हम आज़ाद फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पर कायम हैं। कहते हैं अफसोस है कि भारत के साथ अमन के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन भारत ने मेरी पेशकश कबूल नहीं की। कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। अफ़गान अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सबोताज करने की साजिश हो रही है। भारत की अफगानिस्तान से कोई सरहद नहीं मिलती। फौज और हुकूमत में मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा मुल्क को आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है।
حکمرانی نہیں، حکومت کے خلاف جعلی خبریں نشر کی گئیں، ہتک عزت کا مقدمہ کرتے تو کروڑوں ڈالر کما لیتے۔ حکومت مخالف تحریک کے لیے رہبر کمیٹی کی بیٹھک کے پی سی 20 ستمبر کو بلاول ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ اجلاس میں چھوٹی جماعتوں کے نمائندے پی 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 اور نون لیگ کے کردار پر سخت برہم، جیالوں اور متوالوں کو سخت سوالات کا سامنا۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے دونوں بڑی پارٹیوں کو قانون سازی کے دوران حکومت کی بی ٹیم قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوششیں، اراکین نے آئندہ دھوکہ نہ دینے کی گارنٹی بھی مانگ لی۔ دونوں بڑی جماعتوں نے اپوزیشن کے متفقہ موقف کے ساتھ کھڑے ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ملک کی وفات کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں چاہتے جسے حکومت اپوزیشن کے خلاف استعمال کرے۔ اپوزیشن پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی حامی نہیں ہو سکتی۔ جے یو آئی رہنما اکرم درانی بولے کہ حکومت کو مزید ایک دن بھی دینا ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ ملک میں فوری طور پر صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ غیر متحدہ اپوزیشن اپنے غموں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کو اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات پر تبصرہ، کہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم عمران خان پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا پیسہ خزانے میں ڈالنے کی باتیں کہاں گئیں؟ پیپلز پارٹی 13 سال میں کراچی کے بنیادی مسائل تک حل نہ کر سکی، نالوں کی صفائی کے لیے بھی فوج بلانی پڑ گئی۔ بھارتی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن جادھو کیس میں بھارت کو ایک اور موقع مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھارت کو کلبھوشن کا وکیل کرنے کے لیے موقع دینے کا حکم۔ بھارت عدالتی کارروائی میں شامل نہیں ہوا تو کئی سوال جنم لیں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید بولے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت نظر ثانی کے معاملے پر رکاوٹ بن رہا ہے۔ کلبھوشن نے بھی قانونی نمائندہ نہ مقرر کرنے کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ پاکستان کلبھوشن یادو کو ایک اور کونسلر رسائی دینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت آگے آئے اور پاکستانی عدالتوں کے ساتھ تعاون کرے۔ انتہا پسند مودی سرکار کے غیر ذمہ دارانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات خطے کے امن و امان کے لیے خطرناک ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تعمیلی رپورٹ عدالت میں پیش، وزارت خارجہ کو لندن میں ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی پی ایس او تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم۔ شاہد خاقان عباسی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ سابق وزیر اعظم نے کہا نیب نے عدالت کے کسی جواب کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم کو بدقسمتی سے کسی بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ موجودہ حکومت کی کمزوری مودی کی مضبوطی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر وفاقی حکومت ملک میں نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کے لیے سرگرم۔ وزارت قانون نے 120 احتساب عدالتیں قائم کرنے کے منصوبے پر کام مکمل کر لیا۔ منصوبہ جلد وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو دیوار سے لگانا مودی حکومت کا نظریہ ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کا بھارت میں اسلاموفوبیا کے موضوع پر سیمینار سے خطاب، کہتے ہیں کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کہتے ہیں بھارت میں اسلام دشمنی عروج پر ہے۔ نریندر مودی کے اسلام مخالف نظریات کے حوالے سے اپنی علیحدہ پہچان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے گستاخانہ خاکے چھاپنے کی مذمت،
کہتے ہیں ان خاکوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. پاکستان ہر فورم پر آواز اٹھائے گا. مغرب میں اسلامو فوبیا، نسل پرستی اور غیر ملکیوں سے نفرت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. لیا میں 100 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کے لیٹر آف سپورٹ پر دستخط ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں توانائی کی بچت کے لیے بورڈ بنا دیے. انرجی کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. متبادل انرجی کے حصول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. کراچی میں نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز. گلبرگ میں گجر نالے کے اطراف آپریشن پر علاقہ مکین سراپا احتجاج. مظاہرے کے باعث آپریشن روک دیا گیا. ڈیفنس اور کلفٹن سمیت شہر کے مختلف علاقوں سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا. کلفٹن میں کے پی ٹی انڈر پاس کمزور ہونے کے خدشے پر بند کر دیا گیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. فیصل آباد اور چنیوٹ میں زوروں کی برسات سے نشیبی علاقے زیر آب. اٹک میں بارش کے باعث چھت گرنے سے ماہ چل بسی. 2 بچے زخمی. میاں والی میں جنا اور چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. کوٹ ادو میں دریا سندھ میں پانی کی سطح بڑھ گئی. توسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے مختلف حادثات میں 26 اموات، 33 زخمی. سوابی میں مکان کی خستہ حال چھت 5 جانیں لے گئی. سکھر اور گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3 لاکھ کیوسک ریکارڈ. دادو مورو برج تک کچے کا علاقہ مکمل طور پر ڈوب گیا. 6 کینال ایک ہفتے سے مکمل طور پر بند. کھوٹری بیراج پر بھی پانی کی تیز بہاؤ میں اضافہ. حیدرآباد، جامشور، بدی، نمرکوٹ میں بھی نشیبی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مرید عباس قتل کیس کے ملزم عادل ضمانت کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت. عادل ضمان کے وکیل بیمار ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے. عدالت نے آئندہ ہفتے ملزم اور اس کے وکیل کو طلب کر لیا. مرید عباس کی بیوہ زارا عباس نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزم کی ضمانت کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس مزید 10 جانیں لے گیا. 424 نئے کیسز رپورٹ. ایکٹیو کیسز 8761 رہ گئے. 2,81,925 مریض پھر سے جینے لگے. اور پاکستان کی 7 سالہ مارشل آرٹ چیمپئن فاطمہ نسیم کا عالمی ریکارڈ. ننھی چیمپئن فاطمہ نے 1 منٹ میں 242 مرتبہ کوہنی سے ٹارگٹ پر ہٹ کیا اور بھارتی کھلاڑی کا ریکارڈ توڑ ڈالا. دنیا کی کم عمر ترین مارشل آرٹ کھلاڑی ہونے کا اعزاز بھی سمیٹ لیا.